جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ محترم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پہ اگرچہ ہمارے پاس جگہ مختصر ہے، آپ سے درخواست ہے دعا کی کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ 7 والا پلاٹ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو حفظ کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ حافظ بچے وہ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک کا 10 بچے ایسے ہیں، سب کو قائل تو کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو قائل نہیں ہوتے، لیکن 10 بچے الحمدللہ وہ عامہ کر چکے ہیں۔ وفاق المدارس سلفیہ سے عامہ کی سند آج انشاءاللہ ان کو دی جائے گی، شیخ محترم بھی موجود ہیں۔ تو یہی ہے ارادہ کہ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم قائل کریں گے ان بچوں کو کہ وہ آگے جو بڑے مدارس ہیں، یہ ارادہ ہے کہ حفظ کے بعد عامہ یہاں سے کروا کے ہمارے قریب جو بڑے مدارس ہیں وہاں پہ ہم ان بچوں کو بھیج دیں تاکہ وہ آگے پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے جو عامہ کر رہے ہیں تو بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے سائنس کے ساتھ الحمدللہ میٹرک کی ہے، اور باقی کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو ابھی تقریب ہوگی انشاءاللہ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا اس وقت، تو ہم پہلے شیخ محترم کی واعظ و نصیحت کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جو اسناد کی تقریب ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ میرے بزرگ تمام یہاں پہ موجود ہیں، پہلے ہم شیخ محترم کی نصیحت سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تقریب ہوگی اسناد کی۔ ابھی کچھ دیر بعد ہی انشاءاللہ قاری القرآن محترم قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئیں گے، ابھی لاہور میں پہنچ گئے ہیں تو تشریف لانے والے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے علاقے کی سیاسی معروف شخصیت جمشید اقبال چیمہ صاحب کو کہ وہ، اور اسی طرح ایم پی اے محمد علی خان صاحب کو کہ وہ ہماری اس مجلس میں تشریف لائے۔ تو اب انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر بقیت السلف حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ جو ہے نا وہ دل جمی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، ایمان میں تازگی محسوس کریں گے۔ تو اب تشریف لاتے ہیں میرے بزرگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم حفاظ کرام اور قابل احترام حاضرین و سامعین کرام،
معززین اور محترمین احباب گرامی، یہ تقریب سعید ان حفاظ کرام کی عزت افزائی اور تکریم کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے، جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ حفظ القرآن یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے اور اس کی لوح دماغ پہ قرآن نقش ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان عزیزان کے لیے کہ یہ وہ حامل قرآن اور حافظ قرآن بنے کہ قرآن ان کی زندگی میں شامل ہو جائے، یہ اس فرمان نبوی کا مصداق بنے، حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، ایسا قرآن کا حامل اور قاری، ایسا قرآن کا حافظ اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، غیر الغالی فیہ، جو قرآن کی حدود اور قرآن کے احکام ہیں ان میں غلو نہ کرے، یعنی جو چیز قرآن میں جہاں ہے اس کو وہیں رکھے، اس کو اس کی حد سے بڑھائے نہیں۔ غیر الغالی فیہ، غلو نہ کرے، ولا الجافی عنہ، اور قرآن سے جفا نہ کرے۔ جفا یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو جفا کا معنی یہ ہوتا ہے عام طور پر ظلم زیادتی۔ عربی زبان میں جفا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نظر انداز کر کے دور کر دینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے بے رخی برتنا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عزیزوں کو ایسا حامل قرآن بنائے جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے اور چلانے والے اللہ کی توفیق سے بن جائے، اور اپنے والدین کے لیے زندگی کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث بنے۔ اور ہر ایک نے جانا ہے جب دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ان اہل خیر محسنین کے لیے جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے مشارکت کی ہے، مساہمت کی ہے، اللہ رب العزت ان سب کے لیے ان کو نیکیوں کا ایک ایسا خزانہ بنا دے جو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے سے آگے اور بہتر سے بہتر طریقے سے ان کے درجات اور ان کی حسنات میں اضافے کا باعث بنتا رہے۔ قابل احترام حضرات گرامی، قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ بے حد مہربان مالک ہے اللہ رب العزت، علم القرآن، جس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور اللہ نے سکھایا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ رحمت کا مظہر ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہو اور اللہ کی رحمتوں سے بہرہ یاب ہو
اور اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن اپنی جھولی بھر لے تو اس کے لیے رحمتوں کا خزانہ یہ قرآن مجید ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رخ بھی ادھر کر لو، دل بھی ادھر کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ قرآن سننا یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، جب بھی کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ اور اس کا درس لیتے ہیں۔ تلاوت کرنا، قرآن کے الفاظ پڑھنا، اور درس لینا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اس کے احکام سمجھنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو جانتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے، اس محفل میں بھی ان کو سکون و اطمینان ملتا ہے، اور یہ اللہ کی سکینت اور اللہ کی طرف سے اطمینان یہ ان کی زندگی کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے، زندگی کے اندر بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا سننا بھی رحمت، قرآن کا پڑھنا بھی رحمت۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکتوں والی کتاب ہم نے اتاری ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا رہبر، امام اور پیشوا بناؤ۔ وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے ڈرو، اس کو پسے پشت نہ ڈالو، اس کو چھوڑو نہیں۔ وَاتَّقُوا، اس سے بے رخی برتنے سے ڈرو۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا، ڈر جاؤ قرآن سے بے رخی برتنے سے، قرآن سے منہ موڑنے سے، قرآن کو پسے پشت ڈالنے سے، قرآن کو چھوڑنے سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکت ملتی ہے، قرآن سننے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور یہ اللہ رحمان کی تعلیم ہے قرآن مجید۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کا واعظ ہے۔ آپ واعظ سنتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ مجھ سے پہلے شیخ صاحب نے بہت ہی بصیرت افروز اور بہت ہی حکیمانہ باتیں آپ کے ساتھ کی، توجہ دلانے والی، صرف بلند گوئی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ خطیب کی آواز بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، اور پھر فارسی میں اس کو بلند گو کہتے ہیں، اسپیکر
جو آواز کو بہت زیادہ اونچا کر دیتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنی اونچی آواز ہم کیوں کرتے ہیں جو انسان کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ سننے والے بیزار ہوتے ہیں، کانوں کو تکلیف دیتی ہے، انسان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے قراء کو اور ہمارے خطباء کو یہ کیا تسلی نہیں ہوتی کہ ہم کس کو سنانا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ جو بندے بیٹھے ہوئے یہ تو سن لیں گے۔ اللہ اکبر، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے اور وہ بات یاد آ رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، کلکتے کا میدان تھا اور انہوں نے عید کی نماز کا خطبہ، عید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور اس وقت آل انڈیا ریڈیو کی سروس شروع ہوئی تھی، اور ان کا جو خطبہ تھا وہ ریڈیو پر ریکارڈ کر کے اس وقت پورے ہندوستان میں اور جہاں تک اس کی وہ کمیونیکیشن کی اس وقت کی لائن تھی اس خطبے کو نشر کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا خطبہ جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے اور بہت وسیع پیمانے پر اسے سنا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، مجھے بتایا گیا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ریڈیو پہ نشر کی جا رہی ہے اور پورے انڈیا کے اندر سنائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں اور بھی کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے اور اس سے کوئی تعجب نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ دل کے کانوں سے سن لیں اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ دیواروں کو اور دوسروں کو سنانے کا کیا فائدہ؟ میرے سننے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل تک میری بات نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے، یہ اللہ کا واعظ ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے اسے جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، جسے اللہ کی دھمکی سے ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ لرزاں ترساں ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن سے اعراض کرو گے، میرے قرآن سے بے رخی برتو گے، میرے قرآن کو چھوڑو گے تو پھر سن لو اس کی وعید کیا ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو میری اس نصیحت اور میری اس یاد دہانی سے منہ موڑتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، سیاسی قیادت بھی موجود ہے، ہمارے معاشرتی لیڈر بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو میری اس یاد دہانی اور میرے اس قرآن کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگی کی زندگی ہوگی، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ قرضے لے کے پاکستان کی معیشت کو بحال نہیں کیا جا سکتا، خوشحال نہیں کیا جا سکتا۔ خوشحالی کا نتیجہ، خوشحالی کا ذریعہ اور وسیلہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا اس قرآن مجید میں، لیکن ہمارے وہ کان نہیں ہیں جو سنے اور دل تک پہنچا دیں۔ کانوں سے ٹکرا کے اس بلند گو کے باوجود، اتنی اونچی آواز میں ہمارے خطبے ہونے کے باوجود، کانوں سے ٹکرا کے آواز واپس آ جاتی ہے، دل میں نہیں اترتی اور دماغ میں نہیں ٹھہرتی، ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ اللہ رب العزت نے زندگی بدلنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر بستیوں کے رہنے والے آمنوا، اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے اس کا معنی اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے باز رہنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی حکم عدولی نہ کرنا، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس کا ارتکاب نہ کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کا محتاج ہوں، ہر لمحے میں اس کا محتاج ہوں۔ کس وقت میرے اس جسم کو مفلوج کر دے، کس وقت میرے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنیں بند کر دے،
کس وقت میرے خون کا پریشر بڑھا کر میری شریان کو اللہ اکبر برین ہیمرج کے ساتھ پھٹ جائے شریان، اور انسان زندہ لاش بن جائے، اور سال نہیں 10 سال 20 سال تک زندہ لاش کی طرح پڑا رہے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں قادر؟ قادر ہے۔ ڈرنا چاہیے اس سے، اس کا حکم نہیں توڑنا چاہیے، اس کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، اللہ رب العزت نے اللہ اکبر فرمایا یقیناً ہم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان بھی برکتیں برسائے گا اور زمین بھی برکتیں نکالے گا، خیر ہی خیر ہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہ یہ ہماری قیادت کی سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمارے منصوبہ سازوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور نہ ہمارے جو پلاننگ کرنے والے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں امریکی ماہرین کے لیے ان کی طرف، ہم دیکھتے ہیں ان مشیروں کی طرف جو آتے ہیں اس لیے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ایسے مشورے دینے کے لیے کہ ملک کو بھی بیچ دو اور قوم کو بھی بیچ دو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی نسلوں کو گروی رکھ دو ان لٹیروں کے ہاتھ میں جو تمہارے شکاری ہیں اور تمہاری نسلوں کو اس دین سے بیزار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کا سسٹم، جس تعلیم کے سسٹم کے لیے ہم فیسیں دے کر اپنے جگر گوشے ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کو وہ پڑھاؤ کہ یہ یورپ میں جا کے یہ ایسا ڈرینیج بن جائے ہمارے برین کا کہ سارا ہمارا دماغ وہاں چلا جائے اور وہاں جا کے نوکریاں کریں، اور نہ ان کے اندر دین رہے نہ ان کے اندر اخلاق رہے۔ یہ ان کے لیے ہم پڑھا کے ان کو وہاں بھیج دیں، ایسے مشورے دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا واعظ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور یہ جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں، یہ جو سینوں کے روگ ہیں نا، حسد کا روگ، بغض کا روگ اور ہرس کا روگ اور لوگوں سے ڈرنے کا روگ، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں جنہوں نے انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ فلاں جو ہے ہمارے خلاف ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، فلاں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ایسے کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ او اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بن جائے فلا غالب لکم، تو کوئی تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ قرآن پہ اعتبار ہی نہیں، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا، قرآن کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ جو امریکہ کے قانون ہے اس پہ یقین آتا ہے، ان کی باتوں پہ یقین آتا ہے، لیکن قرآن کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ افسوس ہے اس بات پر۔ شفاء لما فی الصدور، اگر اسے انسان اس طرح پڑھے کہ انسان کے اندر کی آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے وہ بصیرت آئی ہے جو تمہارے اندر کو روشن کر دیتی ہے، تمہاری اندر کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ انسان کا دل بینا ہو جاتا ہے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اندھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، اور لوگ ان کھنڈروں کو دیکھ کر بھی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے، اس لیے کہ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، یہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، یہ سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دل تو نہیں دیکھتا، میڈیکل سائنس تو اس کو نہیں مانتی، اور جو بنانے والا ہے وہ کہتا ہے دل اندھا ہو گیا، اور تم ان عقل کے اندھوں کو کہتے ہو، میڈیکل سائنس والے کو یہ کہتے ہیں کہ دل نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے دل دیکھتا ہے۔ میں اور آپ دل کے اندھے کیا جانے دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ بنانے والا کہتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سینوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہیں، اور کان جو ہے یہ آواز سنتے ہیں، جب اثر پذیر نہیں ہے، اس سے اثر نہیں لیتے، تو یہ کان بہرے۔
یہ کان بہرے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کہا تھا، کسی نے ان سے پوچھا نا شاہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو شاہ جی نے جواب دیا مجھے کیا پتا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، میں تو ہندوستان کے قبرستان میں 40 سال سے اذانیں دے رہا ہوں تو کوئی نہیں سنتا، یہ تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے، مردوں کی بات کرتے۔ تو یہ کان سنتے نہیں ہیں، یہ قرآن واز ہے اللہ کا، یہ قرآن شفا ہے سینوں کے روگوں کا۔ اگر کوئی اس سے شفا لے، اگر کوئی اس سے شفا لے، قرآن دل کے روگ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اس کا علاج بیان کرتا ہے۔ بزدلی کا راز، بزدلی کا علاج کرتا ہے، حرص کا علاج کرتا ہے، طمع کا علاج کرتا ہے، خوف کا علاج کرتا ہے، ہر چیز کا جو دل کی بیماریاں ان کا علاج کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علیکم بالشفائین، شفا کے 2 خزانے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور جو قوموں کی بیماریاں ہیں، جو امتوں کی بیماریاں ہیں، جو لوگوں کے اندر جہالت اور ظلم ہے، لا قانونیت ہے، وحشیت ہے، درندگی ہے اور انسانی قدریں پامال ہو گئی ہیں، ان سب کا علاج قرآن ہے۔ قرآن نے دنیا کی پسماندہ ترین قوم عرب، ترقی یافتہ ایران تھا، ترقی یافتہ چین تھا، ترقی یافتہ ہندوستان تھا، ترقی یافتہ روم تھا اس وقت، یونان تھا، یہ ترقی یافتہ ملک تھے۔ عرب بالکل پسماندہ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور دنیاوی اعتبار سے بالکل، اللہ اکبر، وہ قوم تھی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید آیا اور انہوں نے قرآن مجید کی نصیحت قبول کی اور قرآن مجید کو اپنے دلوں میں اتار لیا، دلوں میں اتارا اور پھر اپنی زندگی میں اتار لیا۔ قرآن کے مطابق بدل گئے، جیسے قرآن نے کہا ویسے ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت، ان کی تلاوت صرف سر لگانا اور لمبے سانس سے اور اونچی آواز سے اور ایکو کو بلند کر کے دیواروں کو لرزانا، صرف ان کا یہی قرآن پڑھنا نہیں تھا۔ ان کا قرآن پڑھنا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو ان کی ہچکیاں بند جاتی تھیں اور ان کی آنکھیں برس جاتی تھی اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مجمع بازو اٹھا اٹھا کے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ کیا چیزیں ہیں ہماری، کیا ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ ہے؟ اللہ کے بندو، یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، پتہ نہیں کن چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن اللہ رب العزت کا واز ہے اور قرآن بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے، امتوں کی بیماریوں کے لیے، اور جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کو پسماندگی سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے حضرات نے اس حدیث کا حوالہ دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پستیوں اور گہرائیوں کے اندر اور کار مذلت کے اندر گری ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور ان کی بلندیوں اور ان کی رفتوں کا یہ عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے۔ ہم ماہر کس کو کہتے ہیں؟ جو سارا قرآن پڑھے اور اٹکے نہ، جس کی غلطی نہ آئے، جس کو کہو اس آیت سے پہلے کیا اور اس آیت کے بعد کیا، یہ سارا کچھ سنا دے، ہم اس کو مہارت سمجھتے ہیں۔ قرآن کی مہارت یہ بھی ایک مہارت ہے، یہ تو حفظ کی مہارت ہے، لیکن قرآن کی اصل مہارت یہ ہے کہ قرآن پڑھتا بھی ہو، قرآن سمجھتا بھی ہو، قرآن سے اثر بھی لیتا ہو اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو،
اور قرآن مجید کے ساتھ محبت بھی کرتا ہو اور قرآن کو اس نے اپنا رہبر و رہنما بنایا ہوا ہو، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہوا ہو کہ ہر وقت اللہ اکبر یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. قابل رشک ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا. آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے اس کو قرآن دیا. فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے. آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن کے ساتھ کھڑا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن کے ساتھ کھڑا ہے. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ساری رات وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اس کی رات قرآن کے مطابق گزرتی ہے. سوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کی رات قرآن کے مطابق گزرتی ہے اور اس کا دن بھی قرآن کے مطابق گزرتا ہے. قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا، قیام کرنا، نماز میں پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی اس پہ آتا ہے، اور عمل کرنا. اور اللہ رب العزت نے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اور ہم نے اس کا معنی کیا سمجھا ہے؟ سانس لمبا کر لو، ساری سورت ایک سانس میں پڑھ دو، دو ملا کے ایک سانس میں پڑھ دو، اتنا اونچی آواز میں پڑھو کہ سارا کچھ کانپ رہا ہو. ہم نے اس کو تلاوت سمجھا ہوا ہے، تلاوت کا حق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہے قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کو اپنا امام بناتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، اور امامہ کے الفاظ بھی ہیں، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، جس نے قرآن کو اپنا رہبر اور امام بنایا، تو قرآن قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے اسے پیچھے ڈال دیا، ساقہ الی النار، قرآن ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا. قرآن شافع مشفع، یہ وہ سفارشی ہے جس کی قرآن نے سفارش کر دی، اللہ رب العزت اس کو نجات دے دے گا. اللہ رب العزت قرآن کی سفارش پر جس کا قرآن استقبال کرے گا قبر سے نکلے گا، اور قرآن اس کا استقبال کرنے کے لیے سامنے آئے گا، تو وہ قرآن کو دیکھے گا. قرآن اس وقت اس رنگ میں اس کے سامنے آئے گا، اس کا پڑھا ہوا قرآن، جس قرآن پر وہ عمل کرتا رہا. یہ انسان کا قرآن پڑھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا مجسم ہو کر قرآن سامنے آ جائے گا. اس کا عمل اور اس کا پڑھنا، یہ اللہ رب العزت اس کو جسم دے دے گا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جو انسان نے پڑھا اس کا عمل ہے، جو اس پر عمل کیا وہ انسان کا عمل ہے. یہ انسان کا پڑھنا اور عمل کرنا مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو دیکھے گا شاہبن، اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. تو وہ کہے گا تو کون؟ کہتا تو مجھے پہچانتا نہیں. تو میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن، جس کے ساتھ تو نے زندگی کا ساتھ نبھایا، ساری زندگی تو نے میرے ساتھ رہا، اور زندگی میں مجھے ساتھ رکھا، مجھے چھوڑا نہیں، مجھے دیکھتا رہا، مجھ سے پوچھتا رہا، میرے مطابق چلتا رہا، میرے مطابق اپنی ساری زندگی کو بناتا اور چلاتا رہا. میں وہ تیرا ساتھی قرآن. آج وہ دن ہے، ہر ایک جو کما کے لایا ہے آج اس کی کمائی اس کے ساتھ ہے. آج کل تاجر من وراء تجارتی، ہر تاجر جو ہے وہ اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور اس کی کمائی ساری اپنی لے کے وہ آیا ہوا ہے. اور آج تیری تجارت جو تو کمائی کر کے لایا ہے، یہ سب سے بڑی تجارت ہے. یہ وہ تجارت ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، یہ بڑھنے والا ہے، یہ بڑھتا ہی رہے گا.
دنیا میں بھی بڑھتا رہے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑھتا رہے گا، قیامت والے دن بھی بڑھے گا، جنت میں جا کے بھی بڑھے گا۔ قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا تو پڑھ اور چڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام آئے گا۔ ایسی تجارت ہے قرآن، ایسی تجارت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 وہ مجموعے عطا فرمائے ہیں من المثانی جو جڑواں ہیں، یعنی 7 مجموعے ہیں قرآن کے جو 2 صورتوں کے مجموعے ہیں، 2 صورتوں کے جوڑے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ صورت عظیمہ سورۃ الفاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی اساس اور بنیاد ہے، پورے قرآن کی تعلیم اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب المثانی، یہ بھی سب المثانی ہے، اور قرآن کا یہ 7 منزلیں اور قرآن کے 7 مجموعے یہ بھی سب المثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس قرآن کی دولت کے ملنے کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ جو لوگوں کو ہم نے ٹھیکرے دیے ہوئے ہیں، یہ جو سکے دیے ہوئے ہیں، جس کو لے کے لوگ بڑے ریجھ رہے ہیں اور جس پہ لوگ بڑے اترا رہے ہیں، اور ہم بھی بڑی خیرہ نگاہی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے ہیں، اتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، ایمان کے بغیر، دین کے بغیر اور ہدایت کے بغیر جتنی مرضی دولت انسان کے پاس ہو، یقین جانیے وہ اللہ کی طرف سے دھکا ہے۔ اگر مسلمان ہے، ہدایت یافتہ ہے، صاحب ایمان ہے، تو نعم المعونۃ المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال یہ اللہ کی بہترین مدد ہے، نیکوکار کے لیے حلال مال ہو۔ لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر دولت ملی ہوئی ہے، وہ قارون کی دولت ہو یا بل گیٹ کی دولت ہو یا کسی اور کی دولت ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اللہ نے فرمایا تمہارے مال و دولت کو تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ اللہ کے قریب کرنے کی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی اتاری ہوئی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس رسی کو پکڑ لو تم اللہ سے رابطے میں ہو جاتے ہو، اللہ سے جڑ جاتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالاسلام فإنہ رأس الامر کلہ، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، یہ ہے رأس الامر، پورے دین کا سرا، یعنی چوٹی یہ ہے کہ انسان مسلم اور فرما بردار بن جائے، انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، جو حکم ہے ماننا ہے، جو بات ہے اس کو قبول کرنا ہے، سمعنا واطعنا۔ اور پھر یا رسول اللہ اور وصیت کیجئے، فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور تلاوت کے 2 مفہوم ہیں، الفاظ پڑھنا اور پیروی کرنا، اس کے مطابق چلنا۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ تیرا آسمانوں پر تذکرہ ہے۔ اسی حدیث میں جب قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن کا درس لینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ ان جمع ہونے والوں کا ذکر اپنے درباری فرشتوں میں کرتا ہے، اور انسان کا ذکر اللہ کرے اپنے درباری فرشتوں میں۔ سچی بات ہے جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں، میرے اوپر اور آپ کے اوپر تو شاید کسی کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے رہا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جن کو آپ نے فرمایا کہ اقرأہم ابی، سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ابی آ جاؤ میرے پاس بیٹھو، اور میں نے تمہیں سورت سنانی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت میں تمہیں پڑھ کے سناؤں اور سکھاؤں۔ ابی ابن کعب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے یہ ابی کو پڑھاؤ۔
آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں خاکی بندہ اور اللہ میرا نام لیتا ہے, اللہ میرا نام لیتا ہے. ہمارا کوئی گورنر یا وزیر اعلیٰ یا کوئی مشیر یا کوئی اور حکومتی ذمہ دار کو نام لے اور یہ کہہ دے کہ جی وہاں تیرا تذکرہ ہو رہا ہے, تو ہم زمین سے سمجھتے ہیں کہ 2 فٹ اونچے ہو گئے, لیکن یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ تیرا نام لیتا ہے تو وہ تمہیں بھول جائے گا, وہ تمہیں فراموش کر دے گا. تو اسے یاد رکھ, وہ تمہیں یاد رکھے گا. جو تیرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو اس کی حفاظت کر, وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اس کے ساتھ بنا کے رکھ, تو اس کو ہمیشہ اپنے آگے پائے گا. تجدہ تجاہک. تو قرآن کی تلاوت کر, یہ تیرا ذکر ہے آسمانوں پر. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں ذکر لک فی السماء, یہ تیرا وہاں اثاثہ ہے, یہ تیرا ایسٹ ہے وہاں, اور یہ تیرا اللہ اکبر وہاں اکاؤنٹ بن جاتا ہے نیکیوں کا, جو نیکیوں کا اکاؤنٹ بڑھتا رہتا ہے. وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین کے اوپر یہ تیرے لیے روشنی ہے, تیرے راستے روشن ہو جاتے ہیں, تیری راہیں روشن ہو جاتی ہیں, درخشندہ ہو جاتی ہیں, تابہ ہو جاتی ہیں, زندگی کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. دماغ کے اندھیرے, عقل کے اندھیرے, دل کے اندھیرے, ساری سیاہیاں اور ساری تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور نور و نور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن تو ہے ہی نور, زندگی کو نور و نور بنا دیتا ہے. تو قرآن شفا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو قرآن کی تجارت عظیم تجارت ہے. میں حدیث وہ سنا رہا تھا, قرآن لے جائے گا اس اپنے ساتھی کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں, اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے, اس کی عزت بڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, عزت و وقار کا تاج. قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھائیں, تو اس کو خلعت پہنائی جائے گی. یہ جو آپ دیکھتے نہیں یونیورسٹیوں میں ڈگری ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو, ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے, ایم فل کی ڈگری ملتی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, سر پہ وہ خاص قسم کی کیپ ہوتی ہے اور گون انہوں نے پہنا ہوتا ہے. عزت و وقار کا تاج بھی پہنایا جائے گا اور عزت و وقار کا گون بھی پہنایا جائے گا. اور قرآن سفارش کرے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا, اور دوسرے ہاتھ میں یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جنت کی بادشاہی ہے, نہ تو نے نکلنا ہے, نہ تو نے یہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا, اور نہ تیرے لیے کوئی خطرہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جنت الاٹ کرنا ہے. تو یہ قرآن کے اعزازات ہیں, حامل قرآن کے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف رجوع نصیب فرمائے, اور قرآن کی نصیحت سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر دے. تو قرآن تو پڑھا جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنسو جاری ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اور اچھا قرآن پڑھنے والا وہ ہے جو پڑھ رہا ہو اور تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اللہ کی خشیت سے پگھل رہا ہے. یہ ہے قرآن پڑھنا, ایسے پڑھا کریں. اور اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے, کوشش کیا کریں پچھلی رات قرآن پڑھنے کی, پچھلی رات قرآن پڑھا کریں. یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیا کریں, بتی جلا لیں دیکھ کے پڑھ لیں, اور کچھ وقت نکالیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے. اللہ نے قرآن مجید ذکر ہے, نصیحت ہے, بیان ہے, ہدایت ہے, اللہ رب العزت کا واعظ ہے, اور ہم صرف الفاظ تک رہتے ہیں, معانی و مطالب کی طرف جاتے نہیں. اور آج جن اندھیروں کے اندر ہم بھٹک رہے ہیں اور جن ظلمتوں کا ہم شکار ہیں, ان ظلمتوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام را, کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب ہم نے اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. لیکن یہ روشنی کا منبع ہمارے پاس ہے, یہ نور ہمارے پاس ہے, اور یہ اللہ رب العزت جو نور السماوات والارض ہے, اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہدایت ہے, یہ نور اللہ کا لے کر آئے ہیں قرآن مجید, رہنما ہمارا. اس کے باوجود ہم ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں. تو اس میں اللہ اکبر یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے, قرآن کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیتے, اور قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے کا, اس سے ہدایت لینے کا, اور اس کے مطابق عمل کرنے کا. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں محترم
شیخ اسماعیل سلفی صاحب حافظہ اللہ، یہ جو محنت کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ قرآن کے حافظ جو ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنا کام بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کن لوگوں کے ذریعے محفوظ ہے؟ ان قاریوں کے ذریعے، ان حافظوں کے ذریعے، ان کے ذریعے محفوظ ہے نا قرآن۔ صحابہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور ایسا پڑھائیں گے کہ تقرؤہ نائما و یقظان، آپ سوتے میں بھی پڑھیں گے جاگتے میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسا پڑھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پہ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ تھا، آپ کی زبان پر جاری تھا، اور آپ کی زندگی اس قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تعمیل تھی، قرآن کے مطابق عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں لوگ اہل علم کہ ایک یہ قرآن ہے جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ قرآن تھا مدینے میں چلتا پھرتا لوگوں کو نظر آتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر اور آپ کی سیرت و سنت کے اندر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں قاری کو قرآن ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق اس کا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو قرآن بہت بڑی نصیحت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب و حکمت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا علم دیا؟ دین کا علم، قرآن کا علم، حکمت کا علم، دین کا علم۔ اور یہ علم اس دنیا کے اندر جو ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے برادر محترم مولانا اسماعیل حافظہ اللہ نے مجھے کہا کہ قرآن کے حوالے سے تزکیہ نفس کے بارے میں بات کریں۔ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید تزکیے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور تزکیہ کیا ہے کہ اس انسان کو انسان بنا دیا جائے، یہ جانور کی سطح سے بلند ہو کر انسان بن جائے، اور انسانیت کے اندر ان اعلیٰ مراتب اور مدارج تک پہنچے، یہ فرشتوں سے بھی اونچا نکل جائے۔ فرشتے اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور فرشتے اس کی تکریم اور تعظیم کے لیے جب یہ جنت کی بادشاہی پہ سرفراز ہو تو دروازوں سے آ کر اس کو سلوٹ کریں اور اس کو سلام کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، اور یہ نبیوں کا کام ہے۔ سب سے اونچا کام یہ ہے انسان کو انسان بنانا، اور قرآن ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اللہ رب العزت نے کبھی موقع دیا تو اس پر بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ تو آج تو جو میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، قرآن سمجھیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کے ساتھ جڑیے۔ یہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ آپ براہ راست اللہ کے ساتھ آن لائن ہو جاتے ہیں، لنک میں آ جاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے فیض یاب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ یہ ادارہ بلال اسلامک سینٹر، اللہ تعالیٰ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کون تھے؟ غلام زادے، غلام زادے، اور مکے کے مظلوم انسان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حکیم ابن حزام اور دوسرے مکے کے سردار فتح مکہ کے موقع پر مسلمان کھڑے ہونے والے انتظار کر رہے ہیں کہ اجازت ملے امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری کی، تو انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال آ گئے۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دربان آیا، تو اس نے پوچھا کون؟ کہا بلال۔ اندر سے آواز آئی افتحوا لسیدنا، ہمارے آقا آ گئے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دیں۔ ان کو سرداری ملی تھی،
دین کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حافظوں کی اور ان قراء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعظیم کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے قاریوں کی عزت افزائی کی جائے، ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کی جائے، یہ اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔